تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قوف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یا مشدد والا حرف پیچھے والے متحرک نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ میم مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ میم بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ والابصار، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، یہاں پر لو میں بھی واو مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط اور پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فقل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ لام الف مدہ ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ذال میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کو پر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کا شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فماذا، ما میں الف مدہ ہے اور ذال میں بھی الف مدہ، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کا شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔
یہاں پر الف لام حروف شمسی ضاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور لام میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو لام کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ فَأَنَّ میں نون مشدد غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ کذالک ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والا متحرک لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ یا اور یا الف دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں سارے شفوی ہو رہا، لا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، کاف میں جو مد ہے مد متصل ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے تو اس کو حمزہ کو پڑھنا، واو کو نہیں پڑھنا، یہاں پر الف لام حروف قمری، خا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی ساکن ہر پیچھے والے متحرک حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ثم میں مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے، یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، وقف کی صورت میں یہ سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر بھی لام الف لام حروف قمری، خا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ، اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہوگا، را میں زبر، را کو پر پڑھیں گے، کاف میں جو مد یہ مد متصل ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور دی میں جو مد یہ مد منفصل ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری، ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل اللہ یہدی للحق۔ فامئی یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر یا مد ہے، یہ مد منفصل ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری، ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر بھی مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، الا میں جو مد ہے یہ بھی مد
منفصل ہے، یہ سب کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، اور دا میں کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ فما ما میں الف مدہ 1 الف کے برابر کیجئے گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ کیفا میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فما لکم کیف تحکمون۔